نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہے اور انشاءاللہ قیامت کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضر رہ کر عرض کریں قرآن زمانے کا نظام تو یہ ہے کہ ہندوستان قانون بناتا ہے بدل دیتا ہے، پاکستان قانون بناتا ہے بدل دیتا ہے، چین و جاپان قانون بناتے ہیں بدل دیتے ہیں، مصر و شام کا قانون بنتا ہے بدل جاتا ہے، اسرائیل و فلسطین کا قانون بنتا ہے بدل جاتا ہے، سعودی دبئی قطر کا قانون بنتا ہے بدل جاتا ہے، دنیا کے کونے کونے کا سنسار کے کونے کونے کا قانون بنتا ہے بدل جاتا ہے، مگر اے قرآن تیرے قانون کو بدلنے کے لیے کل بھی کوشش ہوئی تھی، آج بھی کوششیں جاری ہے اور جاری رہتی ہے۔ اے قرآن تو نہ کل بدلا نہ آج بدلا ہے، آخر تو بدلتا کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے حضرت؟ کوششیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن تو بدلتا کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن جواب دے گا، میں مانتا ہوں ہندوستان کا قانون بدلا ہے، میں مانتا ہوں پاکستان کا قانون بدلتا ہے، میں مانتا ہوں چین و جاپان کا قانون بدلتا ہے، میں مانتا ہوں مصر و شام کا قانون بدلتا ہے، میں مانتا ہوں اسرائیل و فلسطین کا قانون بدلتا ہے، میں مانتا ہوں سعودی دبئی قطر کا قانون بدلتا ہے، لیکن تو یہ نہ دیکھ کہ قانون تجھے بدلتے نظر آ رہے ہیں، ان کا بنانے والا انسان ہے۔ بالکل بالکل ان قانونوں کا بنانے والا کوئی نہ کوئی انسان ہے اور انسان کا بنایا ہوا قانون کو بدل سکتا ہے، جسے رحمان نے بنایا ہو وہ قانون نہیں بدل سکتا ہے، نہ وہ کل بدلا تھا نہ قیامت تک بدلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے رب کریم کے ارشاد لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا ہے قول نبی فرمان خدا۔ ایمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک مسلمان جو آج تباہی بربادی کی دہانے پر کھڑا ہے، کسی کی کھلیاں اگر ہر چوراہے پر حقارت کی نظروں سے اگر کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو آج وہ قوم مسلم ہے۔ کبھی اپنی بربادی کی جھروکوں میں جھانک کر دیکھا کہ آخر ہم برباد کیوں ہوئے، آخر ہمیں یہ ٹکڑے اور بہکتے ہوئے دن اور راتیں کیوں دیکھنے کو ملی؟ اس کی وجہ یہ ہے کل کا مسلمان اپنے دن کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کرتا تھا، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز، دکانوں پہ قرآن کی تلاوت، آفسوں میں قرآن کی تلاوت، ہر جگہ جہاں تک میں پڑھنے والا مسلمان صبح صبح قرآن کی تلاوت۔ مگر آج قوم مسلم کی صبح اگر ہوتی ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی شروعات کی ریموٹ پر ہاتھ جاتا ہے، چینل کھولتے ہیں، ہمارے قوم مسلم کے بھائی، ہمارے یہ تمام تر برادران، ان کے گھروں میں ان کے ہاتھوں میں کبھی اخبار ہوتا ہے، کبھی ریموٹ ہوتا ہے، کبھی میگزین ہوتا ہے، کیا خبر آئی ہے؟ وہیں پر کوئی خبر ایسی پڑھنے کو ملتی ہے کہ جس خبر کو پڑھنے کے بعد اخبار ہاتھ سے چھوٹ جائے، ریموٹ ہاتھ سے چھوٹ جائے، پسینہ پسینہ ہو جائے۔ وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ اخبار میں کلک چھاپی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر معاذ اللہ قرآن پاک کو آگ لگائی گئی، معاذ اللہ۔ ایسی خبریں آتی ہیں، مسلمان کا دل دکھتا ہے، رو پڑتا ہے مسلمان۔ ہماری قوم کا یہ نوجوان ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، تو بڑا ہی بیدار ہو گیا، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور چھوڑ دی۔ میں جہاں تک سمجھنے میں کامیاب ہوں، تلاوت ضرور چھوڑ دی ہے مگر قرآن کی عظمت و محبت نہیں چھوڑ۔ اگر بات قرآن کی عظمت کی آئے گی تو آج بھی قوم مسلم میں وہ بیداریاں باقی ہیں کہ ہم اگر عظمت قرآن کی بات آئے گی تو ہم دامے درمے قدمے سخنے قرآن جو قربانی مانگے گا، قوم مسلم آج بھی وہ قربانی دینے کو تیار ہے۔ حضرات آگ لگا دی جاتی ہے قرآن، کئی خبر ملتی ہے کہ پانی میں بہا دیا گیا قرآن کو، کبھی خبر آتی ہے کہ قرآن کے اوراق کو پھاڑ دیا گیا۔ سمجھدار لوگ ہیں ممبر سے نیچے تک
ذرا مجھے بتائیں کسی کو جلا دیا جائے تو وہ بچتا ہے کہ مٹ جاتا ہے؟ بولے جلنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ کسی کو پانی میں ڈبو دیا جائے بچتا ہے وہ؟ مٹ جاتا ہے۔ کسی کو چیر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، زخمی کر دیا جائے بچتا ہے وہ؟ مٹ جاتا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھے قرآن تجھے مٹانے کے لیے وہ کون سا حملہ ہے جو تجھ پہ نہیں کیا گیا؟ وہ کون سی کوشش ہے جو تجھے فنا کرنے میں نہیں کی گئی ہے؟ اے قرآن تجھے جلایا ہے، اے قرآن تجھے پانی میں بہایا ہے، اے قرآن تیرے چھپنے پر پابندیاں لگائی گئی، اے قرآن تیرے اولاد کو پھاڑ دیا گیا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جو چلتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو ڈوبتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو پکتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جس کے چھپنے پر پابندی لگ جائے وہ مٹ جاتا ہے۔ مگر اے قرآن چلنے کے بعد کی تو زندہ کیسے؟ اے قرآن ڈوبنے کے بعد کی تو زندہ کیسے؟ اے قرآن چھپنے کے بعد کی تو زندہ کیسے؟ تجھے پھاڑ دیا گیا تو زندہ کیسے؟ تو قرآن کی عظمت جواب دے گی، اے میری آغوش میں، اے میری آغوش میں سانوں میں تقبے کرنے والے مسلمان، مٹانے والوں کو نہ دے، اگر دیکھنا ہے تو بچانے والوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زور سے بولے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے، توجہ ہے آپ کی؟ اگر ہے میرا ہاتھ محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آپ بیدار رہیں گے، بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تال میل میرا رہے گا۔ بچانے والے کو دے، مٹانے والے کو نہیں۔ کس کو دے؟ بچانے والے کو دے۔ اور قرآن کا بچانے والا کوئی پولیس محکمہ نہیں ہے، قرآن کو بچانے والے کوئی سیکورٹی فورس نہیں ہے۔ قرآن کو بچانے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو مٹانے سے پہلے ہوش میں آنا، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم خود ہی سبحان اللہ۔ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون مٹائے؟ جی ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جناب فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شفاعت مجھے جسے روشن ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ جسے مٹانے پہ آ جائے، اللہ جسے مٹانے پہ آ جائے تو دنیا کی مضبوط ترین عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ہو، ایک ہی آن میں زمین دوز ہو جاتی ہے۔ پچھلی خبریں ہیں آپ نے پڑھی ہوئی، دنیا کی مضبوط ترین عمارت اور وہی رب بچانے پہ آتا ہے تو بہت مضبوط چیز کے ذریعے نہیں بچاتا۔ جی آپ بچاتے خدا بندی دیکھیں، ارے مضبوط چیز کے ذریعے تو وہ بچائے جس کو اپنی سیکورٹی پہ بھروسہ نہ ہو، جس کو اپنی حفاظت میں کوئی کمزوری رکھتی ہو۔ مضبوط چیز کے ذریعے نہیں، تعلیم بتاتی ہے اللہ جب بچانے پہ آیا ہے تو مکڑی کے جالے کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ مکڑی کا جالا کوئی مضبوط چیز نہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ الْقُلُوبِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ بے شک تمام تر گھروں میں اگر سب سے کمزور کوئی ہے تو وہ مکڑی کا جالا ہے۔ رب اپنے حبیب کو کافروں کے حملے اور ضربے سے بچانے پہ آیا تو تاریخ گواہ ہے، وار کے منہ پر مکڑی نے جالا چن دیا، کافروں کے دماغ میں بات آ گئی، اندر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ گیا ہوگا، جالا بنا ہوا ہے، اس کا مطلب اندر کوئی نہیں ہے۔ ارے وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اپنے حبیب کی حفاظت کو اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ اللہ۔ یہ بچے جو آج فارغ ہو رہے ہیں حفظ قرآن کی مکمل دولت حاصل کرنے کے بعد
جن کی آج دستار بندی ہے، آپ